یقینا پرور، دلوں کے اندر نفرتوں کو جگہ دینے والا، ہمیشہ کی نفرت دلوں کے اندر پالنے والا، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا شعبان کی 15 رات کو۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تعالى عز وجل في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے بہترین بات، صحیح ترین بات وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ کام جو دین اسلام میں داخل کیا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، وہ گمراہی ہے
ना वो कुरान के बराबर हो सकता है और ना ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बराबर हो सकता है। और आगे फरमाया कि इन कामों का ठिकाना जहन्नम है। जो बिदआत के अंदर मुब्तला हो जाए, जो ऐसे काम करने लग जाए जिसका ना किताबुल्लाह से ताल्लुक हो, ना फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हो, तो ये बिदअत है। ये सादा सी तारीफ है बिदअत की कि जो काम दीन में दाखिल नहीं था उसको बाद में दाखिल किया गया, वो बिदअत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कि जिस शख्स ने नया काम शुरू किया और हमारे इस दीन के अंदर कोई इजाफा कर दिया, मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, फरमाया कि जो इसके अंदर दाखिल नहीं था, यानी ये दीन कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसके अहकामात कब जारी हुए, अल्लाह की तरफ से पैगामात कब हमें मिले, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहनाया गया, तो ये अहकामात जारी हुए कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये काम करना है, इस काम के करीब भी नहीं जाना। ये सारी हुदूद और क़यूद ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी, वाज़ेह और मालूम है। फिर फरमाया कि अगर फिर भी कोई बंदा ये जानने के बावजूद अपनी मर्जी से, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को बुरा समझने लग जाए अपनी मर्जी से, किसी चीज़ को अच्छा समझने लग जाए अपनी मर्जी से, फरमाया कि वो काम मरदूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर वो कोई अमल करता है तो उसकी क्या हैसियत है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, फरमाया कि जो काम ऐसा करे कि जो दीन के अंदर नया शामिल कर दिया गया, और कोई बंदा वो काम करने लग जाए, चाहे पूरी जिंदगी करता ही रहे। अफसोस होता है कुछ लोग ये बात करते हैं कि फलां बंदा बड़ी मेहनत करता है, दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़ियामुल लैल करता है और इतनी बड़ी इबादतें करता है कि अल्लाह सब ज़ाया कर देगा। मैं एक छोटी सी दुनियावी मिसाल देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनका दिमाग बड़ा चलता है और वो से समझते हैं कि दीन में दिमाग का बड़ा दखल है, हालांकि दीन में दिमाग का दखल नहीं है। ये मैं एक दलील देना चाहता हूँ दुनियावी उमूर के मुताबिक। अगर आप देखें कि कोई शख्स किसी को मजदूरी देता है, किसी को काम के लिए बुलाता है, किसी को काम का ठेका देता है और मजदूर आकर काम करते हैं, अगर वो काम वो बिगाड़ दे, दुरुस्त तरीके से ना करे, तो जो काम करवाने वाला है, जिसने उसको जिम्मेदारी दी है, जिसने उसको मजदूरी दी है, वो मजदूरी रोक लेता है, कहता है मैं नहीं दूंगा, तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया। ये दुनियावी मिसाल है। और अल्लामुल गुयूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं इंसानों के लिए एक ज़ाब्ता हयात तैयार कर दिया, एक दीन इस्लाम के नाम से एक कायदा, एक कानून, हुदूद और क़यूद मुकर्रर फरमा दी। अगर कोई बंदा कहता है इस हद का मुझे कोई लिहाज नहीं है, इस कैद का मुझे कोई लिहाज नहीं है, ये जो अल्लाह की तरफ से पाबंदियां हैं, फिला बहाने करके उसको तब्दील करता है और खुद नया काम शुरू करने लग जाए, तो मुझे बताए फिर अल्लाह को उसके अमल की क्या ज़रूरत है। एक दुनियावी बंदा जो उजरत देता है वो चाहता है कि मेरा पूरा काम सही माना में किया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने पैदा किया उसने कवानीन भी बना दिए, उन कवानीन के मुताबिक जो नहीं चलता तो याद रखना फिर अल्लाह को भी उसके अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, फहुव रद्द। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काम मरदूद है, यानी रद्द कर दिया जाता है, वो काम उठाकर उसके मुंह पर मार दिया जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुझे बतलाया गया ये काम इस तरह नहीं इस तरह करना है, फिर तुझे किसने कहा अपनी मर्जी दीन में चलाता है। ये इस्लाम के कवानीन है। और जब माह शाबान शुरू होता है तो इसके अंदर भी बिदआत की जाती है। पिछले महीने के अंदर बड़ी मारूफ 5 बिदआत, जो रजब गुजर चुका उसमें भी 5 किस्म की बिदआत की जाती हैं। और दीन ने हनीफ के
مخالف امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ پہلے ہم مختصر بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا فضیلت ہے روزوں کی۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ تر روزوں کے بارے میں روایتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، اور ساتھ میں فرماتی ہیں متتابعین، 2 مہینوں کے جو لگاتار روزے نبی علیہ السلام رکھتے تھے وہ صرف یہ 2 مہینے تھے، ایک شعبان اور رمضان۔ یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال مکمل روزے دونوں مہینوں کے رکھتے تھے۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام کا بیٹا ہے، اور آپ علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، مسکرا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا جس کو قیافہ شناسہ کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بیٹا فلاں بندے کا ہے، یہ بچہ فلاں بندے کا ہے، اس سے شکل ملتی ہے۔ ایک بندہ آیا اور کیونکہ باتیں چل رہی تھی، ان کے بارے میں غلط باتیں ہوتی تھی سیدنا اسامہ کے بارے میں، وہ شخص آیا، اس نے دیکھا کہ ان کے باپ بیٹا دونوں ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاؤں پر چادر نہیں تھی۔ اس نے وہ دونوں پاؤں دیکھے، اس نے کہا یہ دونوں پاؤں ایک باپ بیٹے کے پاؤں ہیں، یعنی دونوں ایک ہی باپ بیٹا ہیں، ان کا یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے آج ان کا رد ہو گیا۔ تو سیدنا اسامہ سے بڑی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ آپ کے فرامین کو دیکھا جائے کثرت سے فرامین ملتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے یہ تاکیدات کی کہ اپنے موالی یعنی اپنے جو غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ موالی عربی میں غلام کو کہا جاتا ہے، تو غلاموں کا خیال رکھنا بار بار نبی علیہ السلام نے یہ تاکید کی۔ تو اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ شعبان میں بڑے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت دینی چاہیے، اس کے روزوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میرا بھی عمل جب اللہ تک پہنچایا جائے تو ساتھ میں یہ بھی نیکی شامل ہو کہ محمد عربی علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ میری یہ خواہش ہے، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں پورے میں اللہ کے ہاں اعمال پہنچائے جاتے ہیں، نیک اعمال لوگوں کے اور سارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مغفرت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ آگے حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس سے قبل یہ بات کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں بل کان یصومہ، فرماتی ہیں بلکہ پورے اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی روایت جامع ترمذی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن کو خاص کرنا، ایک رات کو خاص کرنا شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بندہ ایک دن کو خاص کرتا ہے روزوں کے لیے
یا ایک رات کو خاص کرتا ہے، صرف سال میں اسی رات کو عبادت کرتا ہے، اسی رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ، کہ جمعے کی رات کو خاص نہ کرو قیام اللیل کے لیے دیگر راتوں کے علاوہ، یعنی دیگر راتوں کو چھوڑ کے، پورے سال کو، پورے مہینے کو، پورے ہفتے کو، سب راتوں کو چھوڑ کے صرف ایک جمعے کی رات کو مخصوص کرنے نا، رات کو اس کو قیام اللیل کرنا آپ نے منع کر دیا، حکم جاری کر دیا کہ کوئی بندہ بھی ایسے نہ کرے۔ آگے فرمایا وَلَا تَخُصُّوا، وَلَا تَخُصُّوا، اور نہ خاص کرو یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، روزے کے لیے خاص نہ کرو جمعے کے دن کو، دیگر ایام کو چھوڑ کر صرف جمعے کا روزہ فرمایا خاص نہ کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا، اس بدعت کا خاتمہ کر دیا اسی دن سے 1400 سال قبل، کہ کوئی بندہ اٹھے اور یہ کہے کہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس رات کو مسجدوں کو سجاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ، رات کو قیام اللیل کرو، اس سے منع کیا۔ اور یہ بھی منع کر دیا کہ کوئی بندہ کوئی آ کر کہہ دے کہ اس دن کو روزہ رکھنا، اس سے بھی منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شریعت میں اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی ایسا دن مخصوص نہیں ہے۔ اگر ہم جمعے کے دن کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ پورا دن عبادت کے لیے مخصوص نہیں ہے، پورا دن عبادت کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ فرمایا کہ نماز جمعہ ختم ہو اس کے بعد تم دوبارہ اللہ کے رزق کی تلاش میں نکلو، اپنے لیے اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، لیکن پورے دن کو خاص نہیں کیا عبادت کے لیے۔ تو یہ ذہن ہی ختم کر دیا شریعت نے کہ ایک دن کو مخصوص کرنا یا ایک رات کو مخصوص کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے وہ تو بدعت میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان کی جو 15 تاریخ کی رات، کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع خلقہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری اپنی مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمانوں میں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دو قسم کے ایسے شخص ہیں، دو قسم کے ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سے شخص ہیں؟ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، یقینہ پرور، دلوں کے اندر نفرتوں کو جگہ دینے والا، ہمیشہ کی نفرت دلوں کے اندر پالنے والا۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا شعبان کی 15 رات کو، باقی اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے عام مخلوق کے لیے، یعنی سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو اشخاص، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ محمد عربی علیہ السلام نے ان الفاظ سے آگے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرو، اس رات کو اٹھ کر اللہ سے توبہ کرو، بخششیں کرو اور گر گراؤ، رو اللہ کے سامنے، یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ ساری بعد میں باتیں شروع ہونے والی، حتیٰ کہ 500 سال بعد شروع ہونے والی یہ بدعات ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنی مخلوق کو معاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ اس رات کو خاص بندہ میرے سے مغفرت مانگے گا تو پھر معاف کروں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ معاف کر دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ملتی۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان لائے، مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اور دوسرے کون سے جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ فرمایا وہ جو کینہ پرور شخص ہے، مشرک اور کینہ پرور،
बिहक़दिहिम हत्ता यदऊहु, फरमाया कि अल्लाह ताला उसको छोड़ देता है, उसको माफ़ नहीं करता, उसके गुनाह उस पर पड़े रहते हैं, कोई उसके लिए माफ़ी नहीं है। फरमाया जब तक वो अपने दिलों से कीना बुग़्ज़ को निकालता नहीं है, जब निकाल दिया तो फिर अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। तो यहाँ पर करने वाले काम क्या है? शाबान के महीने में ये दो चीज़ें साबित हैं जो मैंने आपके सामने मुख्तसर बयान की, कि रोज़े रखना और कसरत से रोज़े रखना, जिसकी वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई कि इस महीने के अंदर अल्लाह के पास अमाल पहुँचाए जाते हैं। अगर रोज़ा रखा जाए तो उसकी ज़्यादा फजीलत है कि बंदे का शुमार उन लोगों में होगा, अल्लाह के यहाँ अमाल जाएंगे तो रोज़े भी साथ जाएंगे। और दूसरी हदीस कि अल्लाह ताला आम माफ़ी का ऐलान करता है। ये दो फजीलतें सही रिवायात से साबित हैं और किसी तरीके की रिवायत सही साबित नहीं है। मन गढ़ंत रिवायात बहुत मिलेंगी आपको जिनके अंदर बहुत सारी फजीलतें बयान की गई और मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने उनको ज़ईफ़ भी कहा और मन गढ़ंत भी कहा। अब हम उनका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि कौन सी रिवायतें ऐसी बयान की जाती हैं कि जिनके अंदर ये बातें की जाती हैं कि ये होगा, फला होगा। एक हदीस में ये बयान किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। ये हदीस बयान की जाती है। महीने सारे के सारे अल्लाह के हैं। एक रिवायत रजब की भी बयान की जाती है, लेकिन वो भी मौजू और मन गढ़ंत रिवायत है। ये भी मन गढ़ंत और मौजू रिवायत है, ज़ईफ़ रिवायत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और एक रिवायत बयान की जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नतुल बकी के अंदर गए थे, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ी मारूफ रिवायत है सही मुस्लिम की, उसको मुख्तसरन बयान किया जाता है और एक मन गढ़ंत रिवायत बयान की जाती है। उसके बारे में क्या कहा जाता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाती हैं। आप जन्नतुल बकी के अंदर गए और आपके पीछे सैयदा आयशा गई और जब वापसी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को इतने लोगों को माफ़ करता है जितने बनी कल्ब जो कबीले का एक का नाम है, जो बनी कल्ब कबीला है, उनकी बकरियों के बालों के बराबर लोगों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। ये रिवायत बयान की जाती है जिसकी ना सही सनद ना सही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक साबित ऐसी रिवायत है। हालांकि सही रिवायत क्या है? सही रिवायत सही मुस्लिम के अंदर है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। एक दफ़ा अचानक जिब्रील अमीन आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आशा से बुलाया कि सैयदा आयशा को पता न चले। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन लिया और आपने जवाब दिया। और सैयदा आयशा पहले क्या बताती हैं? फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप सो रहे थे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को लपेटा और अपनी चप्पलें ये उठाकर अपने सराने के जगह पे रख दी, थोड़ा सा पीछे सराने के पास सर के करीब रख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर थी उसका एक कोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछा दिया और उस पर आप लेट गए। और फिर अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने लगे तो मैं जाग रही थी। कहती है कि मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं जाग रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं। आहिस्ता से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को लपेटा, अपनी चप्पलें उठाई, चप्पलें पहनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। आहिस्ता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और गए और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं भी उठी और मैंने चादर ओढ़ ली और ज़रा सर पर रखी और मैं भी आहिस्ता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लग गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते जन्नतुल बकी में पहुंचे, कब्रिस्तान में। वहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आए तो फरमाती है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे मैं आपसे थोड़ा सा जल्दी में चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चले कि मैं आपके पीछे आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चलते, हदीस के अल्फाज है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा दौड़ते तो मैं भी दौड़ने लग जाती, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा तेज चलते मैं उससे तेज चलती, हत्ता कि मैं घर में दाखिल हुई आपसे पहले। आप घर में दाखिल नहीं थे, उस वक्त मैं घर में दाखिल हुई और मैं आकर लेट गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफियत से भांप गए कि सैयदा आयशा के साथ कोई मसला हुआ है। कहा आयशा क्या मामला है? आपकी सांस फूल चुकी है,
جب بندہ جلدی جلدی سے آتا ہے تو جلدی جلدی سانسیں لیتا ہے. تو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈرایا اور آپ نے فرمایا کہ تو مجھے بتاتی ہے لا تخبرینی او لا یخبرنی اللہ اللطیف الخبیر، مجھے بتاتی ہے یا اللہ لطیف و خبیر جو خبریں رکھنے والا ہے، جو باریک بین ہے، یا وہ مجھے بتلا دے وحی کے ذریعے. تو سید عائشہ فرماتی ہے میں نے پوری کہانی بتا دی. ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اے یحیف اللہ ہو، اے عائشہ تجھے خطرہ ہے، تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ظلم کریں گے. سید عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور اپنی زوجہ کے پاس رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے، یہ سمجھ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پیچھا کیا. ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے، وہ بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فاصلہ تھا کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. قبرستان تک آپ کے پیچھے سیدہ عائشہ گئی ہے، واپسی آئی ہے، لیٹ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ عائشہ میرے پیچھے آئی تھی. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے محدثین کے نزدیک، تمام مکتبہ فکر کے نزدیک، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ سے تعلق رکھتا ہو، ان کے نزدیک صحیح ترین روایت ہے. سیدہ عائشہ جاتی ہیں، وہاں تک پہنچی ہے، واپسی آئی ہیں، لیٹ گئی ہیں، محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عائشہ میرے پیچھے آئی ہیں، مجھے بتلائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو آپ کو یہاں پر علم غیب کیوں نہیں ہوا؟ علام الغیوب کون ہے؟ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ علام الغیوب اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اللہ کے علام الغیوب ہونے کا اقرار فرمایا، اور کیا فرمایا؟ تو مجھے خبر دیتی ہے یا وہ خبر دے جو باریک بین ہے، یعنی لطیف و خبیر ہے، خبیر ہے، عالم ہے، علام الغیوب ہے. دنیا کے کسی بھی جگہ پر کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے. وہ بندہ کوئی بندہ بھی دیکھے نا، وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. یہاں پر معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلیل دی ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید میں بھی آیات ہیں. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ یہاں تک یہ حدیث ہے سید عائشہ سے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فرمایا کہ مجھے جبریل نے آواز دی تھی اور انہوں نے آپ سے چھپایا، اور میں نے بھی یہ چاہا کہ آپ سے چھپا لوں، اور میں نے یہ چاہا کہ آپ کی نیند خراب ہوگی، اس لیے میں نے آہستہ سے اٹھا اور چلا. اور مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں آپ کو بتلاؤں تو آپ وحشت میں آ جائیں گی، دہشت میں آ جائیں گی، یعنی اکیلا محسوس کر کے ڈرنے لگ جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور میں اکیلی ہوں. تو اس لیے میں نے آپ کو مطلع نہیں کیا، میں نے آپ کو نہیں بتایا. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ کہا کہ ان ربک ہے، آپ کا رب یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں اور جنت البقیع میں جو دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس لیے میں گیا تھا اور میں نے مغفرت کی دعا کی اور میں واپسی آیا. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پھر اگر ہم جائیں تو ہم کیا دعا کریں ان کے لیے؟ یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب قبر جاؤ قبرستان میں تو یہ پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر، مومنوں اور مسلمانوں جو بھی اس قبرستان میں دفن ہو. یہ دعا کیا کرو. اور یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. یہ پورا واقعہ اس سے بھی بڑا تفصیل سے حدیث میں موجود ہے، لیکن کہیں بھی 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے. لوگ 15 شعبان کی رات کو جاتے ہیں قبرستان میں، حالانکہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور آپ نے اس موقع پر سیدہ عائشہ سے بھی یہ نہیں کہا تھا، اور نہ کہ اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ بھی اس رات کو جایا کرو. تو جس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، تو یہ روایت جو ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے. 15 شعبان کی رات کے حوالے سے یہ روایت کی جاتی ہے. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے 15 شعبان کی رات. یہ روایت بیان کی جاتی ہے
کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے مغرب کے وقت، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ الا مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا. 5-6 الفاظ اس میں بیان کی جاتے ہیں کہ اس طرح کی ایک روایت ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور 15 شعبان کا لفظ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت جو عام ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان پر آتے ہیں، ہر رات. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے. میں مانتا ہوں، جو نہیں مانتا نہ مانے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے، سیدھے سادے الفاظ ہیں، سیدھے سادے الفاظ ہے، اور یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں، طاقت میں ہے. تو یہ عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے. جی ہاں، اللہ آسمان دنیا پر ہر روز آتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے یبقا ثلث اللیل، رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے. تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے. یہ سمجھ لے کہ سحری کے وقت یہ حصہ ہوتا ہے رات کا، جس وقت اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. کیا اعلان؟ من یدعونی استجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں. اور اسی طرح اور بھی اس حدیث کے اندر الفاظ ہے، دیگر احادیث کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے رات کے تیسرے حصے میں. تو اللہ تعالیٰ ہر رات آتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں شامل ہے، لیکن لوگ کیا اس کو مخصوص کر دیا 15 رات کے ساتھ، 15 شعبان کی رات. یہ من گھڑت روایت ہے. تو ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بندہ حاصل کر سکتا ہے. یہ صحیح روایت کے اندر الفاظ ہیں. ایک حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 15 شعبان کی رات 14 رکعتیں نماز پڑھتا ہے. اس طرح کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. محدثین نے اس کو الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے. موضوعات کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت روایتوں کا مجموعہ. محدثین نے ایسی روایتوں کو جمع کیا کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلا دیا. تو بہرحال بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور احادیث بیان کی جاتی ہیں اور اس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے. برائے کرم آپ حضرات سے گزارش ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو بھی آپ کے ہاں موجود نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے، آپ سے عرض ہے کہ وہ جا کر اپنے بھائیوں تک پہنچائیں بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ من لم اکل فلیتبوأ مقعدہ من النار. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر ایسی بات کی جو بات میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے. اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. جو لوگ بڑے طریقے سے اور بڑی محفلیں سجا کر اس طرح کی احادیث کو جو من گھڑتے ہیں، جو اپنی طرف سے بنائی گئی حدیث ہے، ان کو حدیث کا نام دیا گیا اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ اتنی سخت نبی علیہ السلام نے وعید سنائی. تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اعمال وہ کرنے چاہیے جو ثابت ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھے اور میں اور آپ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھوں. یہ نبی علیہ السلام کی سنت تصادم ہے یا نہیں ہے؟ ایک قسم کا سوال ہے. تصادم ہے یا نہیں؟ مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام پورے مہینے کا روزہ رکھیں، کبھی 15 دن کا روزہ رکھیں، کبھی ایک ہفتے کا روزہ رکھیں، اکثر روزے رکھیں شعبان میں، اور میں اپنی شریعت بنا کے صرف ایک دن کا روزہ رکھوں. تو یہ کس سے مخالفت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मुखालिफत करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसके तरीके के अलावा चलता है, अपने तरीके बनाता है, तो अल्लाह ताला उसको जिस तरफ जाना चाहता है वहीं फेर देता है, फिर उसको अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ फेंक देता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता है, ये जो मैं फजीलत सुना रहा हूँ शाबान के महीने की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे शाबान में। इल्लत भी बताई, वजह भी बताई कि इस महीने के अंदर आमाल पहुँचाए जाते हैं, और यही फजीलत पीर और जुमेरात के रोज़े के लिए कि जो बंदा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान करता है, उसके पास अल्लाह ताला के पास आमाल पहुँचाए जाते हैं। ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपने फरमाया उहिब्बु, मैं भी ये पसंद करता हूँ कि पीर के दिन जब मेरे आमाल अल्लाह तक पहुँचाए जाए तो मैं रोज़े के साथ हूँ। तो आम पीर और जुमेरात की भी फजीलत यही साबित है सही हदीस से। तो रोज़े रखना इस महीने के अंदर यही अच्छा काम है। और आखिरी बात ये कि इस महीने के अंदर अपनी इस्लाह कीजिए, तज़किया नफ्स, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। फरमाया कि तहकीक कामयाब वो हो गया कि जिसने अपना तज़किया किया, तज़किया नफ्स किया, बार बार अपने आप को देखता रहा कि मेरे अंदर खामी तो नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि मैं अकीदा तौहीद पर हूँ, अब मेरे अंदर कोई खामी आएगी ही नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन अगर दोबारा मुहासबा करें, अगर दोबारा देखें, बार बार देखें, तो हो सकता है कहीं पर कमी कोताही मौजूद हो। इसलिए शाबान की 15 रात का ये पैगाम है कि शिर्क को छोड़ दो, हर किस्म के शिर्क को छोड़ दो। जो बंदा शिर्क करता है अल्लाह उससे बेदार है, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। और दूसरा पैगाम इस रात का ये है कि दिलों से नफ़रतें ख़त्म कर दो, खंदा पेशानी से मिलो, दिलों से नफ़रतें ख़त्म कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक और मौजू है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क और बिदअत से हमें महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हर महीने में जो भी बिदअत हों अल्लाह ताला हमें उनसे मुत्तले फरमाए और हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात जो ज़रूरी बयान करनी है वो ये है कि 15 तारीख का रोज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम बीज रखें, यानी हर इस्लामी महीने के 3 दिन के रोज़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे, सहाबा इकराम भी रखते थे, उनको अय्याम बीज कहा जाता है। ये कौन सी तारीखों को होते हैं? 13, 14 और 15। अगर कोई बंदा ये वाले रोज़े रखना चाहता है जो अय्याम बीज है, हर महीने के जो सुन्नत तरीके के मुताबिक रोज़े हैं 3 रोज़े, अगर कोई बंदा ये रोज़े रखना चाहता है तो वो रोज़ा रख सकता है। बाकी अगर दूसरे नज़रिए से रखना चाहता है तो बराए करम और भी मुताला करें। मैं तो मुख्तसर टाइम में ज़्यादा बयान नहीं कर सकता था क्योंकि महदूद टाइम था जुम्मे का, इसलिए आप ख़ुद भी मुताला करें। बहुत सारी रिवायात से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता कि 15 तारीख का 15 शाबान के दिन का रोज़ा रखना।